آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے 7ویں روز بھی جاری ہیں۔ امریکہ کا ایرانی میزائل تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی فضائیہ کے B-2 طیاروں نے میزائل تنصیبات پر تباہ کن حملے کیے۔ اسرائیل کا ایران میں زیر زمین بنکر پر حملہ۔ 50 سے زائد اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے بنکر کو نشانہ بنایا۔ تہران، شیراز، کرمانشاہ اور اصفہان میں دھماکے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 1332 ہو گئی ہے۔ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے تباہ کن حملے جاری۔ شہداء کی تعداد 1300 سے بھی تجاوز کر گئی۔ تہران زوردار دھماکوں سے گونجتا رہا۔ مختلف مقامات پر دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ رہائشی علاقوں پر بھی بارود کی بارش۔ تہران یونیورسٹی کے اطراف میں بھی دھماکے۔ شیراز، کرمانشاہ اور اصفہان کے اطراف بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ امریکی فوج کے مطابق B-2 بمبار طیاروں نے درجنوں بنکر بسٹر بموں سے گہرائی میں دفن بیلسٹک میزائل لانچرز تباہ کر دیے۔ امریکہ کا ایران پر 72 گھنٹوں میں 200 اہداف کو نشانہ بنانے اور 30 بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل کا ایران میں سپریم لیڈر کے لیے بنائے گئے زیر زمین بنکر پر حملہ۔ 50 سے زائد اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے بنکر کو نشانہ بنایا۔ صہیونی فوج نے ایران کے ایڈوانس ڈیفنس سسٹمز تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ 6 ایرانی بیلسٹک میزائل لانچرز اور 3 ایڈوانس ڈیفنس سسٹمز ناکارہ بنا دیے۔ اسرائیل کا آزادی اسکوائر کے قریب فوجی اڈے پر حملہ۔ آزادی اسپورٹس کمپلیکس کے قریب تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا۔ ہلال احمر ایران کے مطابق بمباری سے 3643 عوامی مراکز، 3090 گھر، 24 طبی مراکز اور ہلال احمر کے 9 دفاتر تباہ ہو گئے۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایران کی فضا اور سمندر پر کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا۔ فوجی آپریشن کے اگلے مرحلے میں ایران کی میزائل تیار کرنے کی صلاحیت کو نشانہ بنانے پر توجہ دی جائے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔